10 عورتیں جہنم میں ضرور جائیں گی، بے شک ان کی کتنی ہی نیکیاں ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں نے اپنی امت کی عورتوں کا شدید عذاب میں مبتلا دیکھا، جنہیں دیکھ کر مجھے سخت تعجب ہوا، اور میں نے ان کے عذاب کی شدت کی وجہ سے گریہ کیا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ پگھل رہا تھا۔ فرمایا البتہ جو عورت اپنے سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی، یہ ایسی خاتون تھی جو اپنے سر کے بالوں کو نامحرموں سے نہ چھپاتی تھی۔ ناظرین محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے، اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ صحیح بخاری۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے آج جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ سے کہا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاوند اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں، اور اگر ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو، پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لے تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر ہی نہیں دیکھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 29۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں ناقص کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں۔ تو کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے، کیا جب کسی کو حیض آئے تو نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 304۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن خطبہ فرما رہے تھے۔ خطبہ فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا، 10 قسم کی عورتوں کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 10 قسم کی عورتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلی عورت شوہر کی نافرمان بیوی۔ شوہر کی نافرمانی اللہ کی نظروں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا، نافرمان بیوی کو نہ دنیا میں سکون ملے گا اور نہ ہی آخرت میں سکون ملے گا۔ شوہر کی خدمت عورت کے لیے سب سے بڑی عبادت ہے۔ شوہر کی فرما برداری عورت کے لیے جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بیوی شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو جنت کی حوریں عورت کو کہتی ہیں کہ اس اللہ کے نیک بندے کو نہ ستا، یہ تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، یہ ہماری امانت ہے تیرے پاس، تو کیوں اسے ستا رہی ہے؟ دوسری بے پردہ عورت کا بھی جنت میں جانا مشکل بن جائے گا۔ آج جو لڑکیاں کہتی ہیں پردے کا کیا، ہمارا دل تو پاک ہے،
لیکن تمہارا دل کتنا پاک بھی ہو، کتنا بھی پاک ہو جائے، فاطمہ بنت محمد سے زیادہ پاک اور صاف نہیں ہو سکتا۔ پردے کا حکم فاطمہ کو بھی دیا گیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ غلاف جب بھی چڑھتا ہے بیت اللہ پر چڑھتا ہے، غلاف جب بھی چڑھتا ہے قرآن شریف پر چڑھتا ہے، ہر قیمتی چیز پر غلاف چڑھتا ہے، کیونکہ قیمتی چیز ہمیشہ پردے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی۔ ناظرین، اگر آپ سب خواتین بھی خود کو قیمتی بنانا چاہتی ہیں تو پھر حیا کے دامن میں چھپ جاؤ اور پردے کی پابند بن جاؤ۔ جب تم پردے کے اندر چھپ جاؤ گی تو آپ کی قیمت بڑھ جائے گی۔ دنیا تو دنیا ہی رہی، اللہ کی نظروں میں بھی تمہارا مقام بڑھ جائے گا، عزت بڑھ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو قیمتی کہا ہے تو قیمتی ہے، لیکن اگر عورت تم پر پردے میں رہی، اگر تم پردے میں رہی، تیسری عورت وہ جو تیز زبان چلانے والی ہے، لوگوں کے سامنے بولنے والی عورت، چوتھی عورت ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے موت مانگنے والی عورت، پانچویں عورت دین کا مذاق اڑانے والی عورت، چھٹی عورت چغل خور عورت، جو یہاں کی سنتی ہے وہاں لگاتی ہے، وہاں کی سنتی ہے یہاں لگاتی۔ ساتویں عورت احسان جتلانے والی، آٹھویں عورت غیبت کرنے والی عورت، نویں عورت بال کھول کر چلنے والی عورت، دسویں عورت بغیر کسی ضرورت کے صرف نمائش کے لیے خود کو مردوں کے سامنے دکھانے والی، بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، یہ 10 عورتیں ہیں جن کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل بن جائے گا۔ اس لیے ان خواتین پر ضروری ہے کہ جب ان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے خیر اور بھلائی کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں اس اکثریت سے دور لے جائے گی اور وہ جہنم میں داخلے سے بچ جائے گی۔ خواتین کو ہماری یہ نصیحت ہے کہ وہ اسلام کے شعار اور فرائض پر عمل کریں، اور خاص طور پر نماز پڑھیں اور ان اشیاء سے دور رہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، خاص طور پر اس شرک سے جو کہ عورتوں کے اندر مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے حاجات پوری کروانا اور جادوگروں اور نجومیوں کے پاس جانا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اور ہم سب کو آگ سے دور کرے اور ایسے قول و عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔